أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم سامعین کرام، سرپرست صاحبان اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیریز فلاور اسکول کی جانب سے چلائے جانے والی دینیات کلاسز کے 43ویں سبق میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں اب تک جو ہم سورہ لہب کے 4 آیت پڑھے تھے وہ اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے، ترجمہ اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تو آئیے آج اسی کا ایک مرتبہ اعادہ کرتے ہوئے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ترجمہ: نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. ترجمہ: وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ترجمہ: اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. فی جیدہا. فی کو بھی کھینچنا ہے، جیم کو بھی کھینچنا ہے. یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے دونوں کے نیچے، تو کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد. ترجمہ: اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی. تو چلیے آج سورہ لہب مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے اب سورہ لہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل میں اسلام نہیں ہے، اسلام پر قائم نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں. تو ہوا یہ تھا کہ واقعہ یہ تھا کہ جب اسلام کے شروع میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فردن ایک آدمی کو پکڑ کے الگ جو ہے نا دین کی تبلیغ کرتے تھے. پرسنلی مل کے ایک آدمی کو انفرادی طور پہ دین کی تبلیغ، دین کی دعوت دیتے تھے. لیکن پھر 3 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ
اعلانیہ اجتماعی طور پر سب لوگوں کو جمع کر کے دین کی دعوت دیں۔ تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جیسا کہ آج ہمارا یہ ذریعہ بنتا سوشل نیٹ ورک سائٹس ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی بھی بات اپنی بات کسی دوسروں تک پہنچانی ہو ہم کو تو ہم یہ چیزوں کا ذریعہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا رواج، اس زمانے میں کیا ذریعہ تھا، اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی بھی اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہو اگر کسی کو بھی، تو کوہ صفا نام کی ایک پہاڑی تھی، وہ پہاڑی پر جا کے کھڑا ہو جاتا اور اس کو جو بھی بات بولنا ہے لوگوں کو بولتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا استعمال کیا، اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر کوہ صفا پر جا کے کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا، اے بری صبح۔ تو لوگ جمع ہو گئے، جیسا کہ وہاں کا رواج تھا، وہاں کا طریقہ تھا، لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تیار ہے آپ لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا آپ لوگ میری بات مانیں گے؟ تو کیا آپ لوگ میری کو سچ جانیں گے میری بات کو؟ تو سارے لوگ کیا کہنے لگے، سارے لوگ کہنے لگے ہاں بالکل، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بات نہیں بولے، آج تک ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے، آپ کبھی جھوٹ بات نہیں بولے، اب آپ امین ہیں، امانت دار ہے، آپ صادق ہیں، سچے ہیں آپ۔ یعنی کہ ان لوگ کو اتنا بھروسہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، کیا فرمایا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو کہنے لگے کہ مجھے اپنا نبی مان لو۔ تب جو مجموعہ جمع ہو گیا تھا، جو پبلک جمع ہو گئی تھی، ان لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ انہیں سنا وہ بات، سن کے اتنا گرجا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، کسی کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ کی۔ اور وہاں پر سارے لوگ جو مجموعہ جمع تھا وہ لوگ کتنے 360 کعبے میں بتاں تھے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے بتوں کو چھوڑ دو، کسی کو شرک اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو لہب کو بات وہ بہت گراں گزری، یعنی کہ اس کو قبول نہیں ہوئی، انہیں ایکسپٹ نہیں کرا وہ چیز کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیں دینے لگا، گالیاں دینے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا برا بھلا بولنے لگا، کوسنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ فنا ہو جائیں، ایسا بہرحال بہت ساری گندی گندی باتیں بولا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ کو بے حد نہیں پسند آئی، بے حد غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ سورہ نازل فرمائے اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو آپ سورہ ایک مرتبہ پھر سے ترجمے کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلی آیت میں حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، یعنی کہ جو ہلاک ہونے کی جو بددعا دے رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اس کا مال دولت، اس کی کمائی کوئی بھی اس کے کام نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرما رہے ہیں، سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، ایسی آگ، شعلوں والی آگ، بہت زیادہ بھڑکیلی آگ، وہ آگ میں جائے گا۔ کون؟ ابو لہب۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، لکڑیاں اٹھا کے گٹھے بنا کے اٹھا کے باندھ کے لے کے آتی تھی، وہ اس کی بیوی بھی
جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھی، خلاف تھی، ٹھیک ہے، انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے. یعنی کہ کس کے بارے میں ہے یہ آیت؟ ابو لہب کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے لے کے آتی تھی اپنے سر پہ رکھ کے، اس کے بارے میں ہے کہ جو ہے نا اس کی گردن میں وہی گٹھا جس سے گٹھا باندھتی تھی لکڑیوں کا رسے سے، اور جو رسے سے وہی اس کے گلے میں ہوگا بول کے اللہ تعالیٰ فرمائے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سورہ لہب؟ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ سورہ لہب مکمل ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.